انسان کے اختیار میں ہو تو انسان اپنے آپ کو تباہ کر دے. ایسے ہی ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم تباہ کرتے ہیں. ہمارے بس میں تو یہ تو خدا کا کرم ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. وہ تو ٹھوکروں سے ہمیں بچاتا ہے. جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے نا کہیں، تو اصل میں خدا اسے متوجہ کرانا چاہتا ہے. تذکرۃ الاولیاء مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس کے اندر مختلف واقعات ہیں، بیان ہوتے ہیں. ایک لوہار کا واقعہ. شہر میں ایک شخص کیا کہتے ہیں، جی ایک لوہار کے پاس بڑی کرامت ہے. کیا ہے کہ وہ دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے. یہ کیا کہا، بھی تم ولی ہو کیا؟ یہ کرامت کہاں سے آئی؟ کہا نہ میں کوئی ولی ولی نہیں ہوں، نہ یہ کرامت ہے. کہا بہرحال پھر بھی یہ اس مقام پہ. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا، جیسے جوانوں کو بہت جلدی ہو جاتا ہے. ہو گیا، بڑی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا. تو میں نے سنا تھا کہ فلانی جگہ پہ کوئی پیر صاحب، جادوگر، بابا ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی، اس کے پاس گیا. اس نے کہا بھئی ایسا ایسا. اس نے بولا ہو جائے گا لیکن تم 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا. اب انسان دنیا کے لیے اندھا ہو جاتا ہے. 40 دن تک کوئی نیک کام، 40 دن بعد جاتا ہے. یہ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ انسان سے پہلے نیکی دور کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکی ہوگی تو نجاست نہیں آئے گی. پہلے نیکیوں کو دور کرے گا پھر نجاست کو لے کر آتا ہے. 40 دن اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی، نہ نماز پڑھی نہ کچھ نہیں کیا. جگہ واپس جاتا ہے پھر وہ حساب کتاب کرتا ہے. کہتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے. کہا میں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی. کہہ رہا نہیں غور کرو. کہہ رہا ہاں تمہاری طرف آ رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا ہوا تھا. میں نے کہا اس کو کنارے میں کر دوں کوئی گر نہ جائے. وہ جادوگر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ 40 دن نماز نہیں پڑھی، نیکی نہیں کی، پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. خدا ہے. ہم اگر اپنے اختیار میں اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو ہم برباد ہو جائیں گے. لیکن خدا ہے، کہیں نہ کہیں زندگی میں جھٹکا دے دیتا ہے. بیماری، فوتگی، تنگی، پریشانی. کیوں؟ متوجہ ہو. مگر خدا کے خزانوں میں کمی ہے کوئی؟ زمین اور آسمان سب خدا کا ہے. خدا کچھ چھین کر، کچھ روک کر متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ اے بنی آدم، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. مگر بنی آدم ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں. ہاں ایسے ہی ہو گیا. آج کتنا شور ہے زندگی میں. انسان اللہ اکبر بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر کیا ہوا ذہن میں اس کے؟ سارے خیالات، ساری چیزیں اس کے ذہن میں تبھی آتی جب وہ نماز پڑھتا ہے. جبکہ نماز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. یعنی بہت سی چیزیں حرام ہو گئی. حلال چیز بھی آپ نہیں کر سکتے نماز میں. آپ نماز میں کھانا نہیں کھا سکتے، نماز باطل ہے، ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کہا نہیں، اس وقت جب حاضر ہوئے ہو تو صرف خالق کے آگے ہو بس. ہمارے بدن ظاہری طور پر خالق کے آگے ہیں، ہمارا دل خالق کو نہیں جھک رہا. سر سجدے میں مگر دل صنم کا دل ہے. دل میں کوئی اور ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ ایسے تھوڑی ہوگا آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی تو آپ بولے میں ایک دم ولی اللہ بن جاؤں، میری نماز بھی آیت اللہ بہجت جیسی ہو جائے. نہیں ہوگا. جب آپ کا پورے 24 گھنٹے خدا کے لیے نہیں تو پھر آپ نماز میں اپنے ذہن کو خدا کے لیے کیسے لے کر آئیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے یہ دل جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو. لیکن آج دنیا میں اتنا میلہ لگا ہوا ہے کہ ہر کوئی ہمارے دل کا خریدار ہے. ایسے ہی ہے نا.
اور ہم بھی دل بیچ دیتے ہیں، نفس بیچ دیتے ہیں، اتنا سستا بیچ دیتے ہیں، جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ما صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، نفس کی کم سے اجزانے ہوتا۔ کلام امیر کی طرف بھی متوجہ ہو نا، صرف واہ واہ کر کے گھر چلے جائیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کلام امیر کیا ہے، امیر کا کلام کیا ہے؟ مومن تو وہ ہے جسے امیر کا کلام پتہ بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کرتا ہو۔ ہم میں سے کتنوں کو دل چاہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، کتنوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے مولا کا کلام پڑھیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہماری موبائلوں میں سب کچھ ہے، کلام امیر ہے، جس کا موبائل مولا ہی نہیں۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب اس میں دھمالے تو ہیں، منقبتیں تو ہیں، آپ کا ویڈیو کلپ بھی ڈالا ہوا ہے ہم نے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل وہ ہے۔ اگر وہ زندگی میں ویسے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، نہ کہ میں جیسے چاہتا ہوں، جیسے میرا دل چاہے میں ویسے مولا کو مانوں، نہیں، ایکسپٹ نہیں ہے۔ جیسے مولا نے کہا ہے ویسے مانو، ویسے مانو۔ وہ تبھی مانو گے کہ جب کلام پڑھو گے۔ کلام کیا ہے؟ امام کہہ رہے تھے تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس کو سستا مت بیچو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کبھی کسی تصویر کی خاطر بیچ دیتے ہیں، نامحرم رابطے کی خاطر بیچ دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی غیبت کی خاطر بیچ دیتے ہیں، ذرا سا کسی کا حق اس کی خاطر بیچ دیتے ہیں۔